حضور علیہ السلام نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا، لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا تھا جس کو اٹھانے کی کوشش کرتا تھا لیکن اس سے وہ اٹھایا نہیں جاتا تھا، بھاری تھا، اس کی طاقت سے زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دائیں بائیں سے لکڑیاں اس کے اندر شامل کرتا تھا۔ پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ اس کا جو گٹھا ہے لکڑیوں کا وہ پہلے بڑا بھاری ہے اور مزید وہ لکڑیاں دائیں بائیں سے لے کر اس کے اندر شامل کر کے اس کو مزید وزنی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو عرض کی کہ حضور یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس لوگوں کی کثرت کے ساتھ امانتیں موجود ہیں اور وہ ان کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن اس کے باوجود اور امانتیں پکڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس بات میں حدیث ہے کہ لوگ میرے پاس پیسے امانتیں جمع کروائیں۔ تو کل قیامت کے دن اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی سزا دکھلائی گئی کہ اس گٹھے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جس شخص نے لوگوں کی امانتیں دینا ہوں گی تو اس کو لوگ پکڑیں گے اور کہیں گے ہماری امانتیں واپس کر۔ وہ کہے گا اب اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسے فرمایا جائے گا کہ جو ان لوگوں کی امانتیں تیرے پاس ہیں وہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہیں، اگر تو ان کو وہاں سے لا کر کے دے دے تو تیری جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو وہ کہے گا کہ کہاں ہیں؟ تو اس کو جہنم کے دروازے پہ لے جایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اس جہنم میں اتر، اس کے پیندے میں امانتیں رکھی ہیں اور وہ نکال کے ان لوگوں کو دے۔ اور حدیث کی روح سے جہنم کی جو گہرائی ہے وہ 70 سال لگتے ہیں اس کی تہہ تک پہنچنے میں۔ آقا کریم تشریف فرما تھے کہ ایک دھماکے کی آواز آئی، پوچھا صحابہ اس آواز کو سنا؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ عرض کی اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا 70 سال قبل جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا، اب وہ پیندے پہ گرا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ تو 70 سال جاتے ہوئے لگتے ہیں اور 70 سال آتے ہوئے لگتے ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یار اگر جہنم میں گئے بھی تو ایک جھٹکا لگے گا، اگر ایک جھٹکا بھی لگا تو 140 سال لگ جائیں گے۔ فما اصبرہم علی النار، لوگوں کا آگ پر کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ اب اس کو 70 سال جہنم کے پیندے تک اترنے میں لگیں گے، وہاں واقعی امانتیں جو لوگوں کی اس نے پکڑی ہوئی ہوں گی وہ موجود ہوں گی، ان کو پکڑ کے پھر 70 سال تک اوپر آئے گا، اور جب وہ کنارے پہ آ کے باہر نکلنے لگے گا پھر پاؤں پھسل جائے گا، اور پھر 70 سال تک لڑکتا ہوا نیچے چلا جائے گا، پھر 70 سال بعد آئے گا اور جب اس کی دیوار کے آخر تک پہنچے گا لیکن پھر اس کا پاؤں پھسل جائے گا۔ لوگوں کی امانتیں ہڑپ کرنے والے کو قیامت کے دن یہ سزا دی جائے گی۔ میں اور آپ اتنا بوجھ اٹھائیں جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں، اور ہمیں دیکھیں کہ ہم ہمارے ذمے جو ہے وہ کسی کا غصب کیا ہوا، کسی سے رشوت میں لیا ہوا، اور کسی کی مجبوری سے فائدہ حاصل کر کے اس سے مال لیا ہوا، اور دیوار رکھتے ہوئے ہم سائے کے 2 انچ دبائے ہوئے ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر ما اوہا، اور پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے کر حضور علیہ السلام کو روانہ کیا۔ تفصیلات بہت ساری ہیں، اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملے اور کہا کیا ملا؟ بتلایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں اور جنابت پر 7 مرتبہ غسل کرنا ملا ہے، کسی کپڑے کو نجاست لگ جائے تو 7 بار اس کو دھونا اور اس سے وہ پاک ہو جائے گا، مجھے یہ ملا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ تحائف لے کر پلٹا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، چونکہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور علیہ السلام حاضر ہوئے، تخفیف کی درخواست کی، 5 نمازیں معاف ہوئی، باقی 45 رہ گئی، اس طرح باقی معاملات میں بھی تخفیف ہوئی۔ پھر آئے، انہوں نے پھر کہا، پھر گئے، پھر آئے، حتیٰ کہ اللہ حاضر قیاس 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور ایک مرتبہ اور جائیے۔ فرمایا مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی، چونکہ عادت باری تعالیٰ یہ تھی کہ ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی تھی، اب رہ ہی 5 گئی تھی،
اب جاتے تو اللہ یہ بھی رخصت دے دیتا، جو 50 سے 5 کر سکتا ہے وہ 5 میں بھی تخفیف فرما سکتا تھا، لیکن کہا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب اس پر 2-3 باتیں، ایک یہ کہ اللہ کے علم میں بلا نہیں تھا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ جانی، پتا تھا نا اللہ کو بالآخر 5 رہ جانی، تو اللہ دیتا ہی 5، پہلے 50 دی، پھر گئے، پھر 5 معاف کی، پھر گئے، حتیٰ کہ 9 مرتبہ جانا ہوا اور پھر 5 رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور حادث نہیں، تو اس کو پتا تھا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ جانی ہیں، وہ عطا ہی 5 کرتا، لیکن اگر وہ 5 دیتا لوگوں کو عظمت مصطفیٰ کا علم کیسے ہوتا؟ اللہ کے ہاں جو محبوب علیہ السلام کی محبوبیت ہے اس کا پتہ کیسے چلتا؟ اور دوسری بات، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل، اور یہاں بظاہر 9 مرتبہ تبدیلی آئی ہے، کتنی مرتبہ؟ تو اللہ تو فرماتے ہیں میری باتیں تبدیل نہیں ہوتی، یہاں 9 مرتبہ تبدیلی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ضابطہ دے دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دوں گا۔ اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، تم 5 پڑھو گے ثواب میں 50 کا ہی عطا فرماؤں گا۔ تو یہ جو معراج ہے، اس کا جو اہم ترین تحفہ امت کے لیے حضور لے کر آئے وہ نماز کی صورت میں تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں آگے بڑھا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں؟ جبریل نے عرض کی کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں جو کہتے کچھ اور تھے کرتے کچھ اور تھے۔ ہاؤلائی خطباء الفتنہ، یہ فتنہ پرور خطیب ہیں جن کی زبان معاشرے میں آگ لگاتی تھی اور زمانے کو کچھ اور کہتے تھے، لیکن اپنا عمل اور اپنا کردار ان کا کچھ اور تھا۔ اس لیے منبر و محراب کے جو وارث ہیں ان کو ایک ایک لفظ جو ہے وہ تول کے بولنا چاہیے، اور اس پر پہلے عمل ہو تو لفظ لوگوں کے دلوں میں اترتے ہیں۔ تقریر سادہ ہو یا مختصر ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر انسان کی گفتگو کے پیچھے اس کے اپنے عمل کی قوت نہیں ہوگی تو چاہے اس کی تقریر سے لوگ لوٹ پوٹ ہو جائیں اور سارا دن دھوم مچی رہ کے حد ہو گئی، لیکن اس کے اثرات روح تک نہیں پہنچیں گے، وہ دماغ تک ہی ٹھہر جائے گی، دل تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اس لیے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں کہ جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور ان کا اپنا کردار اور عمل اور ہے۔ انسان جب اپنی زبان کو کھولے تو اپنے عمل کا جائزہ لے لے۔ آپ اور میں بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو غور کے ساتھ دیکھیں۔ غالباً حضرت باجید بستامی آپ کے پاس ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے یہ گڑ بہت کھاتا ہے، میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ اس کو تاکید کر دیں، کوئی تعویذ لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا اس کو کہ اس کو کل لے کر آنا۔ دور دراز کا سفر تھا، پیدل سفر تھے، دوسرے دن وہ تھکی ہاری پھر آئی۔ آپ نے بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا زیادہ مناسب نہیں ہے کسی چیز میں بھی کثرت کرنا، لہٰذا جو ہے وہ اعتدال سے آگے نہ بڑھو اور زیادہ نہ کھایا کرو۔ تو اتنا کہا اور کہا کہ جائیے، میں نے تاکید کر دی ہے۔ تو مائی نے کہا کہ حضرت کل میں آئی تھی اتنا لمبا سفر کر کے، اگر یہی بات کہنی تھی تو آپ کل ہی کہہ دیتے۔ اتنا لمبا سفر میں نے دوبارہ کیا، میں نے کہا شاید کوئی خاص عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ کل اتفاق سے میں نے خود کھایا ہوا تھا، اس لیے اسے منع کرتا تو شاید میری بات میں اثر نہ ہوتا۔ اب یہ ایک عام اور سادہ سی بات ہے، لیکن ہم اگر اپنے بچوں کو گھر میں تاکید کرتے ہیں نا، بعض کا لوگ کہتے ہیں یہ بچے نماز نہیں پڑھتے، اچھا جی ان کے لیے دعا کر دیں، ہم نہیں پڑھتے چلو یہ تو پڑھیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ کیوں پڑھیں؟ جب تم نہیں پڑھتے تو یہ کیسے پڑھیں؟ ماں باپ کو خود نمونہ بننا چاہیے۔ اس طرح ہمارے علماء کو، مبلغین ہیں، مشائخ اعظام ہیں، جو بھی ذمہ دار ہے، جو بھی بات 2 4 10 20 50 لوگوں تک بات منتقل کرتا ہے، اس کو خود نمونہ بننا چاہیے۔ صرف یہ تقریر، واز، لچھے دار گفتگو اور اس سے لوگوں سے پیسے بٹور لینا یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اس لیے ہم بات دل سے کہیں
اور جو کہیں اس پر ہمارا پہلے عمل ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے جئیں، اللہ کی رضا کے لیے مریں، یقیناً اس کی برکات ہیں۔ وہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہوں کا مسافر ہے۔ میاں صاحب نے کیا کہا تھا، پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی نہ پڑیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑے۔ اس لیے آخری دم تک انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ کے جتنے مبلغین ہیں مصطفی فقیر ہیں، اور آپ لوگ جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں، بس یہ کوشش کریں، یہ اپنا مزاج بنا لیں کہ جو کہنا ہے اس پر پہلے عمل کر لیں، اور اپنا عمل بہت زیادہ ہونا چاہیے تاکہ قوت کے ساتھ، عمل کی طاقت کے ساتھ کہیں بھی وہ بات دلوں میں اترنے کا فن جانتی